السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ معمول کے مطابق شروع میں کچھ بیان اردو میں اور پھر اس کے بعد انگلش میں مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ as usual there will be a speech in Urdu and inshallah shortly and then it will be translated in English inshallah۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے، ایک اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ مسلمان اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور اس حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی انسانیت کے لیے قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت اور اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے، تمام عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر انہیں بھیجا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں گزشتہ چند دنوں پہلے فرانس کے صدر نے ایک بیان دیا، اسلام مخالف بیان، جس سے نہ صرف فرانس کے اندر کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں، ہمارے اس مذہب کے بارے میں یہ کہا کہ اسلام کرائسس کے اندر ہے، اسلام بحران کے اندر ہے۔ میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان باتوں سے پہلے میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان پیسفل لوگ ہیں، ہمارا مذہب وہ امن والا مذہب ہے۔ یورپ کے اندر مسلمان کئی عشروں سے یہاں پر رہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے۔ گزشتہ دنوں فرانس کے اندر چرچ پر جو اٹیک ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پلیس آف ورشپ، عبادت گاہ کوئی بھی ہو، اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حملہ چاہے چرچ پر ہو، چاہے مسجد پر ہو۔ پشاور کے اندر ایک مسجد جہاں پر بچے قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، اب گزشتہ دنوں وہاں پر بم بلاسٹ ہوا، بہت سے لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ تو حملہ چاہے مسجد پر ہو، حملہ چاہے چرچ پر ہو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مسجد پر حملے کرتے ہیں یا چرچ پر حملہ کرتے ہیں۔ اب آئیے، مسٹر میکرون یہ کہتا ہے، جو فرانس کا صدر ہے، حکمران ہے، وہ کہتا ہے اسلام کرائسس کے اندر ہے۔ میں مختصراً، بات لمبی نہیں کر سکتا، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اسلام نہ کرائسس کے اندر تھا، نہ کرائسس کے اندر ہے، اور نہ کرائسس میں رہے گا۔ اسلام کرائسس میں نہیں ہے، اسلام از اے سلوشن فار کرائسس۔ اسلام کرائسس کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام نے بحرانوں کو حل کیا ہے۔ ماضی کے حوالے سے میں 3 مثالیں دیتا ہوں اور حال کے حوالے سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔
اسلام 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، اور اسلام نے سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو دیے ہیں۔ آپ ایک تقابلی جائزہ کیجئے، اس ملک کے اندر 1868 تک عورت کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے 1868 میں women were allowed to attend university in 1868، اور قربان جائیے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ صرف عورت کو اس تعلیم کی اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اسلام کے اندر پہلی معلمہ، پہلی ٹیچر وہ خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال زندہ رہی، جنہیں کہا جاتا ہے معلمۃ الصحابہ، the teacher of the صحابہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ 2210 حدیثیں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں شریعت کے جتنے احکام ہیں 1/4 آف دا احکام یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم سے ملے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں ملے ہیں، اور وہ صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا زیور 1400 سال پہلے پہنایا ہے۔ آگے چلیے، اس ملک کے اندر 1870 تک 1870 تک عورت وہ پراپرٹی اور پیسوں کی، مال اور دولت کی اونرشپ اختیار نہیں کر سکتی تھی، مالکہ نہیں بن سکتی تھی۔ 1870 کے اندر عورت کو اجازت ملی کہ وہ اب جائیداد، میراث، زمین اور پراپرٹی کی مالکہ بن سکتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو جائیداد کی مالکہ بنایا، میراث میں ان کو حصہ دیا، وہ چاہے اپنی دولت جس طرح استعمال کرے، زمین خریدے، گھر خریدے، خرید و فروخت کی اس کو اجازت دی گئی۔ آگے چلیے، اس ملک کے اندر 1928 میں، آج سے 92 سال پہلے، عورت کو مرد کی طرح 21 سال کی عورت کو مرد کی طرح ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا۔ 92 سال پہلے، قربان جائیے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رائے کو قبول کیا تھا، عورت کو بھی معاشرے کے اندر مرد کی طرح حقوق دیے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، شہادت سے پہلے آپ نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی۔ ان 6 رکنی کمیٹی میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف، 6 نام دیے۔ ان میں سے کسی بھی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو، اپنا امیر بنا لو، اپنا رولر بنا لو۔ 4 آدمیوں نے اپنے نام واپس لے لیے، 2 نام رہ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں سب سے پوچھوں گا، زیادہ رائے جس طرف ہوگی، زیادہ ووٹ جس طرف آئیں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ انہوں نے مسجد کے اندر جا کر، بازار کے اندر جا کر، انڈیویجولی، گروپس کے اندر جا کر، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے دروازوں پر دستک دی اور عورتوں سے بھی ان کی رائے پوچھی کہ تم بتاؤ تمہارا بادشاہ خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ عورتوں نے بھی ووٹ دیا، عورتوں نے بھی رائے دی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو رائے کا حق دیا تھا۔ مسٹر میکرون کہتے ہیں اسلام از ان کرائسس، اسلام کرائسس کے اندر نہ تھا اور آج بھی اسلام کرائسس کے اندر نہیں ہے۔ فرانس کے صدر کو اپنے ملک کے حالات نہیں معلوم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یورپ کے اندر فرانس وہ ملک ہے، یورپ کے اندر فرانس وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 2016 4 سال پہلے کی رپورٹ ہے،
کہ فرانس کے اندر 6 ملین مسلمان وہاں پر رہتے ہیں. تم کہتے ہو اسلام کرائسس کے اندر ہے. سب سے زیادہ لوگ اسلام فرانس کے اندر قبول کرتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق، پرانی رپورٹ کے مطابق، روزانہ 10 آدمی فرانس میں مسلمان ہوتے ہیں. ایک سال میں 3,600 people they are converting to Islam in France. Mr. Macron says Islam in crisis. If Islam is in crisis, why 3,600 people every year accepting Islam? کیوں اسلام قبول کرتے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ اسلام اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اسلام از نوٹ ان کرائسس. اسلام کرائسس کے اندر نہیں ہے، اسلام سلوشن ہے کرائسس کے اندر. وہاں ڈاکٹر مسلمان ہوتے ہیں، پروفیسرز مسلمان ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مسلمان ہوتے ہیں، خواتین مسلمان ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے مجھے ایک فون آیا، ایک خاتون کا فون آیا، انگلش خاتون ہے، اور اس نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. لاک ڈاؤن کے اندر اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اسلام پیسفل مذہب ہے، اسلام میں عورتوں کا احترام ہے، اسلام میں ماں کا احترام ہے، اسلام میں باپ کا احترام ہے، اسلام میں عورت کو عزت دی جاتی ہے، اسلام میں تعلیم یہ دی جاتی ہے شوہر پیسہ کما کر لاتا ہے عورت کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے اپنے بچوں کی خدمت کرو. آج دنیا کے اندر اسلام لوگ قبول کر رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام کرائسس میں نہیں ہے، کرائسس سے نکالنے کے لیے آیا ہے. اگر اسلام کرائسس میں ہوتا لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کرائسس میں نہیں، اسلام کرائسس سے نکالنے کے لیے آیا ہے. اور ایک بات یہ بھی، فریڈم آف سپیچ، اظہار رائے کی آزادی ہم بھی مانتے ہیں. As a Muslim, we believe in freedom of speech. And Islam is the first religion who gave freedom of speech to the people, to the mankind, 1400 years back. Freedom of speech کیا ہے؟ Freedom of speech یہ ہے کہ غریب کو، ایک غریب شخص کو بھی یہ حق حاصل ہو کہ وہ حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہو، آزادی یہ اظہار رائے بول سکتا ہو. یہاں پر جب بادشاہوں کی حکومت تھی تو بادشاہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، ڈرتے تھے لوگ. تو اظہار رائے کی آزادی ملی، اسلام نے 1400 سال پہلے دی ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سٹرونگ خلیفہ ہے، دنیا ان کے نام سے کانپتی ہے، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگو اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہا جو بیت المال سے کپڑا ملا ہے ہمیں کم ملا ہے، آپ نے زیادہ لیا ہے. حضرت عمر طویل القامت تھے، تو آپ نے اپنا لباس کیسے بنا لیا اس کپڑے سے؟ وہ کپڑا تو کم تھا، ہمیں کم ملا ہے، آپ نے کیسا لباس پہن لیا اتنا لمبا؟ عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ سے کہا کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا لوگوں سنو، مجھے جو کپڑا ملا تھا میں نے اپنا والا کپڑا اپنے اباجی کو دے دیا تاکہ وہ لباس پہن لے. وہ آدمی بیٹھ گیا، کہا اب خطبہ دو، اب ہم آپ کا خطبہ سنتے ہیں. اسے کہتے فریڈم آف سپیچ. فریڈم آف سپیچ یہ نہیں ہے کہ ایک ملک کا لیڈر، ایک ملک کا حکمران اس ملک کے اقلیتی طبقے کے مذہب کے خلاف بیان دے، ان کی مساجد کو بند کرے، ان کے ساتھ زیادتی کرے. فریڈم آف سپیچ اس کو نہیں کہتے. یہاں فریڈم آف سپیچ ہے، یورپ کے اندر فریڈم آف سپیچ ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن لمیٹیشن ہے. فریڈم آف سپیچ کا یہ معنی نہیں ہے آپ سب کچھ بول سکتے ہیں، لمیٹیشن ہے. یہ لمیٹیشن پورے یورپ کے اندر، کنٹریز کے اندر، ان ممالک میں ایکسپٹڈ ہے. ایک ملک کے اندر ایک لمیٹیشن، دوسرے ملک میں دوسرے لمیٹیشن تحدید کی گئی ہے. مثال کے طور پر یہاں ڈیفرمیشن لوز ہے.
آپ کسی کے عزت نفس پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ کسی کی عزت کو خاک میں ملائے. فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن ریسزم لو ہے. یہاں پر رنگ اور نسل کی بنیاد پر آپ کسی کو کی توہین نہیں کر سکتے ہیں. کسی کو اس کے رنگ کا, اس کے کلر کا, اس کی نسل کا تانا نہیں دے سکتے ہیں. فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن ڈینائل آف ہولوکاسٹ کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. بعض ممالک کے اندر ہولوکاسٹ کا انکار کرنا کرائم ہے, جرم ہے. آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے, لمیٹیشن کے اندر ہے. یہ کیسی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے, اور دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان ان کو مانتے ہیں. ان کے امام, ان کے نبی, ان کا مذاق اڑائے جائے, ان کے کارٹون بنائے جائے, پھر گورنمنٹ کی بلڈنگ پر دکھائے جائے. یہ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے میرے دوستو جو اپنے ملک کی اقلیتوں کا خیال رکھتا ہے, ان کے عوام کا خیال رکھتا ہے. اور میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. ہم ایز اے امام مسلمان, اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ, ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی کے اندر آپس میں ہم مل جل کر رہیں, کوئی فساد اور فتنہ نہ ہو. ہمارے بچے ایک سکول میں پڑھتے ہیں, مسلمان بھی غیر مسلم بھی. ہم ایک سٹریٹ میں کتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں, ہم کتنے لوگ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ. ہمارے بچے فٹ بال ایک ساتھ کھیلتے ہیں, اور مختلف رنگ کے بھی بچے ہیں, مختلف مذہب کے بچے ہیں. اس ملک کے اندر, یورپ کے اندر ایک ساتھ سکول جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں, ایک ساتھ پارک میں جاتے ہیں, ایک ساتھ کھیلتے ہیں. ہم سٹریٹ کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں, اور ہم یہ کرتے ہیں. دوسرے فیت کے لوگ سب مل کر آپس میں کوشش کرتے ہیں فتنہ فساد نہ ہو. لیکن اگر ایک ملک کا لیڈر اور حکمران ایسا بیان دے گا کہ اسلام کرائسس کے اندر ہے, تو اس سے اس طبقے کو تکلیف ہوگی, اس سے اس مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوگی, اس سے امن اور امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ آپس کے اندر, اس ملک کے اندر, یورپ کے اندر جو مسلمان اور غیر مسلم دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, وہ آپس میں امن کے ساتھ رہے, آپس میں اس طرح رہے کہ کوئی فساد نہ ہو. ایک اور اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا سلوشن یہ ہے, ہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں, ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں. جب ہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں گے تو ہم آپس میں بغیر کسی فساد کے ایک دوسرے کے ساتھ امن اور امان کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.